میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسے بھائی سے ملاقات ہوئی، نیک دیندار ماشاءاللہ، فیملی بھی ان کی دیندار، بچی کے لیے رشتہ بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ایک میرج بیورو سے دوسرے میرج بیورو، دوسرے میرج بیورو سے تیسرے میرج بیورو، جا جا کے پریشان ہیں۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹائپ کا اسلامک ریوائول ہو رہا ہے، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنی بچیوں کے لیے نیک دیندار رشتے تلاش کر رہے ہیں اور نہیں مل رہے انہیں۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ایسے بہت سارے بھائیوں کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی بات ہے، بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جن کے لیے نیک دیندار رشتے نہیں مل رہے ہیں، ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ سب بھی آپ جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ٹچ میں بھی کوئی ہوگا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک میرج بیورو کے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے اندر کی سٹوری بتائی۔ کیا بتایا انہوں نے پتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ان کے میرج بیورو میں ہر 100 لڑکیوں کے رشتے کے لیے 5 لڑکوں کے رشتے ہیں ان کے پاس، 5۔ 100 لڑکیوں کے رشتے ہیں تو 5 لڑکوں کے رشتے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ، 5۔ اور میں خود ایسے 2 بڑے دینی اداروں کو جانتا ہوں جو میرج بیورو چلا کر کے بند کر چکے ہیں۔ کیوں بند کر چکے ہیں؟ ان میں سے ایک ذمہ دار کی بات تھی، انہوں نے کہا، بولے کہ ہم میرج بیورو چلائیں گے کیسے جب لڑکوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، صرف لڑکیوں کے رشتے آئیں گے تو ہم میرج بیورو کیسے چلائیں گے؟ بھائی میچ میکنگ کرنے کے لیے لڑکیوں کے سامنے لڑکے بھی تو چاہیے نا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، سب لڑکے گئے کہاں؟ سارے کے سارے لڑکے گئے کہاں بھائی؟ کہاں گئے وہ؟ ہماری بہنوں کے لیے ان سے نکاح کرنے کے لیے نیک دیندار لڑکے کہاں گئے؟ تو میں نے 3 تھیوریز بنائی اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، ایک طرح سے ایک مہم ہے، ایک طرح سے ایک کیمپین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایز این امہ ہم سب اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بہن نہیں ہے جس کے نکاح کے لیے آپ پریشان ہو، کوئی بیٹی نہیں آپ پریشان ہے، لیکن امت کی تو بہنیں ہیں نا، ان کے تعلق سے ہم سوچیں اور سولوشن کا حصہ بنیں۔ 3 پرابلمز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور 3 سولوشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا پرابلمز ہیں اور کیا سولوشنز ہیں، آپ کمنٹس میں بتائیے۔ سب سے پہلی بات، دیکھا جاتا ہے کہ جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، شادی کا معاملہ آتا ہے، تو دیندار لڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں، ریلیجس لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں پابندی نہیں ہوتی کہ دیندار ہی لڑکی چاہیے۔ امی کہہ رہی ہیں ان سے کر لو، گھر والے کہہ رہے ہیں ان سے کر لو، خاندان والوں کا یہ معاملہ ہے، رشتہ داروں کا یہ معاملہ ہے، سماج کا یہ معاملہ ہے، یا پھر مالدار گھر کی یہ دکھ رہی ہے، یہ زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہے۔ دینداری کون دکھے گا؟ اگر آپ دوسروں سے ہی نکاح کرو گے تو دیندار لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو دیندار لڑکے کے انتظار میں رکی ہوئی ہیں کہ ان لوگ دیندار لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے، اور آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ دیندار لڑکوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں شادی کرنے میں کم دیندار لڑکی سے بھی شادی کر لوں، اور بہت سارے ایسا بھی سوچتے ہیں کہ میں اسے دیندار بنا لوں گا۔ اب میں یہ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، ہماری اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہم قبر میں ہوں گے، ہماری اولاد کل ہمارے لیے نیک کام کرے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو ماں کی گود میں بڑی ہوتی ہے، اور ماں اگر دیندار ہے تو دینداری اگلی پیڑھی تک جائے گی، اور ماں اگر دیندار نہیں ہے تو اگلی پیڑھی میں دینداری نہیں ملے گی۔ اور یہ کہنا کہ میں دیندار بنا دوں گا اسے، تو آپ بتاؤ کیا ہم خود کی ہدایت کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے چچا کو ہدایت دے پائے؟ نہیں دے پائے نا۔ آپ خود بتاؤ کہ کیا پیشانی پہ لکھا ہے کہ ہاں یہ لڑکی دیندار بن جائے گی اور یہ لڑکی نہیں بننے والی ہے؟ تو ہاں، اگر لکھا ہوتا تو دیکھ لیتے، ہاں یہ میں نے پیشانی پہ دیکھ لیا ہے، دیندار لڑکی بننے والی ہے، یہ نہیں بننے والی دیندار، اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ بن جائے گی دیندار، اس سے شادی کر لوں گا۔ ایسا ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن ایسا نہیں ہے نا۔ تو پھر میرے بھائیوں، میری بہنیں، آپ ذرا غور کریں کہ سیفٹی کس چیز میں ہے۔ آپ کو پتا ہے ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم پر۔ کسی کے پاس اگر ایک دیندار بیوی ہو تو اس کی قیمت کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک دیندار بیوی بڑے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک، اور ایک نیک صالح بیوی جو تمہیں مدد کرے تمہارے دین کے تعلق سے، تمہارے دنیا کے تعلق سے۔ خیر مختنز الناس، یہ 3 چیزیں دنیا کے خزانے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں نا، انویسٹمنٹس، بینک بیلنسز، XYZ، ان سب سے بہتر ہیں۔
और इस चीज को अहमियत ही नहीं देते हैं लोग। नेक सौले बीवी, नहीं, अहमियत नहीं है। तो पहला पॉइंट यह है, मैं दीनदार भाइयों को उभारता हूं कि दीनदार लड़कियों से शादी करो। पॉइंट नंबर 2, हमारे माशरे में बहुत सारे मुस्लिम मर्द ऐसे हैं जो शादी से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, निकाह ही नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें उभारते हैं कि निकाह करो। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वजा, जो निकाह करता है, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, वो अपना आधा ईमान पूरा करता है। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, तो उसे अल्लाह से डरना चाहिए बाकी आधा पूरा करने के लिए। मैं उन भाइयों को उभारता हूं जो शादी नहीं करते। और फिर क्या होता है, बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे खतरात होते हैं, बहुत सारे ऐसे गंदे बुरे रास्ते होते हैं, वो रास्तों में उनके लिए एक अट्रैक्शन होने लगता है। मैं उन्हें उभारता हूं कि निकाह करो, शादी करो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों से मिलते तो सही बुखारी किताब निकाह की हदीस है, कहते या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, तुम में से जिनके पास इस्तिताअत है उन्हें निकाह करना चाहिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं पूरे सोसाइटी को उभारता हूं कि ऐसे जो हमारे मर्द हजरात हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे हमारे लड़के हैं जो निकाह नहीं कर रहे हैं, उनको उभारना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, निकाह करो। उन्हें चाहिए कि वो निकाह करे, और जब ये लोग निकाह करेंगे तो उनके दीनदार बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, उन्हें बाकी दीन पूरा करने के लिए अल्लाह का डर, तक़वा इख्तियार करना होगा। एक जद्दोजहद, कोशिश तो है, ऐसा नहीं कि निकाह करते ही बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। स्ट्रगल, जद्दोजहद तो है इसमें, लेकिन बेहतर चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो उनकी बीवी शैतान के हमलों के खिलाफ उनके लिए एक तरह से ढाल होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी हिफाजत का जरिया बन जाती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 मेरे भाइयों में बहनें, ये प्रॉब्लम की एक तीसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि लड़के शादी करने में बहुत ताखीर करते हैं, बहुत ताखीर, कि अभी मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इतना कमा लूं, मैं इतना सेटल हो जाऊं, मैं ये कर लूं। मैं उन्हें एक हदीस सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन, 3 ऐसे लोग हैं, हक़्क़ुन अला औनुहुम, अल्लाह ताला लाजिम उनकी मदद यकीनन करेगा। कौन है वो 3 में से तीसरा वो है, अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, ऐसा निकाह करने वाला जो अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करने के लिए निकाह करता है। तो हम अपने भाइयों को उभारते हैं कि निकाह करने के मामले में ये ताखीर मत करो, ये लेट मत करो, जल्दी करो, और कोशिश करो कि जल्द अपनी जिंदगी के अंदर सेटल हो जाओ। बाद में जिंदगी में और प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। आप और मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, और अच्छी तरह से कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते रहिए। निकाह करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कितने अफसोस की बात है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल साल जब होते हैं, जब एक इंसान जवान होता है, वो वक्त अकेले गुजारना पड़ता है। हाँ, तो कितना बेहतर होता अगर हमारे माशरे में ये एक सोच बदलती, क्योंकि लड़कियां तो जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन लड़के बहुत लेट तैयार होते हैं, और इसी वजह से एक तरह की मुश्किल होती है ये मामले के अंदर। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। मैं आप सबको उभारता हूं कि हम सबको वो सारी फैमिलीज का, वो सारी बहनों का, वो सारे जिम्मेदारों का दर्द महसूस करना चाहिए, और इस चीज के ताल्लुक से अपनी इस अल्लाह की दी हुई जुबान का इस्तेमाल करके लोगों को उभारना चाहिए कि वो जिंदगी में निकाह करें और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर तौर पे गुजारें, ताकि आखिरत में भी उन्हें कामयाबी मिले। मेरे भाई मेरी बहनें, ये अवेयरनेस हम सबको फैलाना चाहिए, और इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद इस बारे में बात करके इसके सोल्यूशन का हिस्सा बने। इस वीडियो को भी फॉरवर्ड करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।